دیکھیے، میں ایک چھوٹی چھوٹی دو مثالیں آپ کے سامنے رکھ کر اور بس ختم و دعا کی طرف جا رہا ہوں کہ اسلام کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوا۔ اس زمانے میں یزید نے اسلام کے ساتھ کھلواڑ کیا تو امام حسین نے قیام کیا، اس کو جواب دیا، اور وہ قیام آج تک قائم ہے اور چل رہا ہے۔ آج بھی یزیدی دور اور یزید جو ہیں وہ ہیں اس دنیا کے اندر، جب بھی وہ اسلام کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں تو یہ حسین اور یہ مجلس ازا جو ہے ان کا جواب دیتی ہے۔ تو ہمیں فروغ ازا کے لیے کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک یہ عزاداری بڑھتے رہے گی، اب ماشاءاللہ سے عزاداری جو ہے وہ اپنے آہستہ آہستہ جو ہے منزل کی طرف بڑھ رہی ہے۔ دیکھیے حج کے لیے لوگ جاتے ہیں، 25 لاکھ کا کوٹا، اس سے زیادہ کی سعودی عربیہ اجازت نہیں دیتا، مگر فروغ ازا دیکھیے کہ پچھلے سال اربعین کے اندر 1,60,00,000 کی جمعیت تھی۔ سعودیہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم 25 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا انتظام نہیں کرتے، اور یہاں حسین کی کرامت دیکھیے، عزاداری کا فروغ دیکھیے، 1,60,00,000۔ تو وہاں اب ان کے کھانے کا انتظام، رہنے کا انتظام، باقی دیگر چیزوں کا انتظام کس نے کیا؟ چھٹے امام جعفر الصادق جناب عباس کے بارے میں کہا ہے کہ میرے چچا نافذ البصیرت تھے۔ اب یہ تفصیل نہیں کروں گا، ایک بصارت ہوتی ہے، ایک بصیرت ہوتی ہے۔ بصیرت یعنی دل کی آنکھیں، اور نافذ ہونے کے لیے مثال بتاؤں کہ ایک خوبصورت انسان ہے، خوبصورت چہرہ ہے، خوبصورت رخسار ہے، مگر اس کے رخسار پر ایک تل ہے، پوری خوبصورتی چہرے کی کھینچ کر اس تل پر چلے جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں نفاذ، نافذ کرنا۔ تو نافذ البصیرت تھے۔ آپ نے روایات میں پڑھا ہے کہ جب ایک زائر اپنے گھر سے نکلتا ہے تو تمام زیارتوں کو انجام دینے کے بعد واپس اپنے گھر پر پلٹتا ہے، اور یہ جب اپنے گھر سے نکلتا ہے اور تمام چیزوں کو انجام دے کے گھر پر پلٹتا ہے تو پوری دوران سفر اس کی ہر چیز کی ذمہ داری جو ہے وہ جناب عباس نے قبول کی ہے کہ اس کو ذرا سا بھی کہیں بھی سفر کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اب وہ بڑے خوش نصیب انسان ہوتے ہیں جو اسی جگہ جا کر رہ جاتے ہیں، مگر وہ بہت گنتی کے ملیں گے آپ کو، جب ان کی قسمت میں اللہ نے وہ لکھ دیا ہے تو وہ وہاں رہ جاتے ہیں۔ ورنہ زائر اپنے گھر سے چلتا ہے تو اس کو گھر تک پلٹانے کے لیے۔ تو یہ ناظم البصیرت، اب سوچئے 1,60,00,000 زائرین تو پچھلے سال تھے، تو ان کا تمام انتظام جو ہے وہ جناب عباس کے سپرد، ان کی تمام چیزوں سے حفاظت جو ہے وہ جناب عباس کے سپرد۔ تو یہ فروغ ازا، اب سوچئے کیا کیا مسائل نہیں ہوتے ہیں، نہانا، کھانا، پینا، رہنا، سونا، تمام چیزیں، صرف یہ بجٹ نکالیے، یہ امام حسین کے رضاکاروں کو دیکھیے، یہ انتظام کو دیکھیے، یہ کھانے پینے کا بجٹ جو ہے، یہ عزاداری پر جو خرچ ہے، تو دنیا اس بجٹ کا حساب نہیں کر سکتی۔ یہ امام حسین کا صدقہ، یہ امام حسین کی عزا کی کرامت۔ تو عزیزان محترم، اس عزا کو فروغ دیجیے۔ بہت مختصر کہ اسلام کے ساتھ کھلواڑ کیا ہوا، یہ مفتی جن کے فتوے، انہوں نے ایسے ایسے فتوے جاری کر دیے کہ جس سے دنیا جو تھی، اغیار جو تھی، وہ دین سے متنفر ہو گئی اور اسلام کو برا بھلا کرنے لگی۔ اسلام تو برا نہیں تھا، یہ حرف آ رہا ہے مسلمان کی طرف۔ کیا کھلواڑ ہوا؟ پہلی بات تو بدعت کا فتویٰ لے لیجیے۔ کہیں کسی صاحب نے کسی تعزیے کو دیکھ لیا، نکاح ٹوٹ گیا۔ اب ذرا سوچئے، انصاف سے بتائیے کہ ان کے فتوے کو مانا جائے گا
یا قرآن کے حکم کو آنا جائے گا. لا تزر واجرۃ وزر اخرى، یہ قرآن کا حکم ہے کہ جو گناہ کرے گا اس کی سزا اسی کو ملے گی، اس کا بوجھ جو ہے دوسرا نہیں اٹھا سکتا. تعزیہ دیکھا میاں نے، بیوی کا کیا قصور ہے؟ نکاح ٹوٹا بیوی کا، تو اس اسلام نے بیویوں کے اوپر یعنی عورتوں کے اوپر وہ مظالم ڈھائے. دیکھے میاں، اس نے تو صرف اپنے میاں کو ہی دیکھا ہے، اس نے تو کبھی تعزیے کو نہیں دیکھا. اب تعزیہ دیکھ رہا ہے میاں، نکاح ٹوٹ جائے، یا اگر الٹا کر دیجیے عورت نے دیکھ لیا تو شوہر کا نکاح ٹوٹ گیا. تو جرم کرے ایک، سزا دوسرا کیوں پائے؟ تو قرآن مجید کے اندر اتنے واضح طریقے سے ڈیکیئر اور اتنی وضاحت کے ساتھ جتنا طلاق کے مسئلے کے اوپر خداوند عالم نے مسائل رکھے ہیں کسی اور دوسری چیز پر نہیں ہے. ایک پورا سورہ سورہ طلاق ہے، دوسرا سورہ نساء کے اندر تذکرہ ہے، تیسرا سورہ بقرہ کے اندر تذکرہ ہے. کھٹ پٹ سے معاملہ اگر شروع ہوتا ہے اس کے لیے بھی مسائل ہیں. تو پورے کھٹ پٹ کے پروسیجر میں کہیں چٹپٹ طلاق جو ہے وہ نظر نہیں آتی اللہ کے قرآن میں، مگر مسلمان طلاق 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 کہہ کر ختم کر دیتا ہے معاملہ. یہ معاملہ شیعوں کے یہاں نہیں ہے. شیعہ ہر وقت اپنے قرآن سے اپنے مراجع سے مسائل حاصل کرنے کے بعد ہی عمل کرتے ہیں. دنیا جو ہے مفتی جو ہے وہ فتوے دے دیتے ہیں. اب دیکھیے بدعت کے بچوں کے لیے واضح معنی بتا رہا ہوں کہ جو بھی چیز بعد رسول شروع ہوئی وہ بدعت. اس کے اوپر مسئلہ یہ ابھی میں نے آپ کے سامنے طلاق کی بات کہی، اس کے اوپر مسئلہ یہ تو صرف تعزیہ دیکھنے کے بعد طلاق ٹوٹ جاتا ہے. ابھی 2 سال پہلے ایک خبر چلی تھی ملیشیا کی، ترقی یافتہ ملک ہے ملیشیا، اور اس ملیشیا کے اندر اسلامک پارٹی جو ہے جو اسلامی قوانین کے ساتھ رولنگ کرے گی، اپنی حکومت چلائے گی، اس نے ایک قانون بنایا کہ جو شخص جو ممبر اسلامک پارٹی کراس فلورنگ اگر کرتا ہے، اس پارٹی سے اس پارٹی میں چلا جاتا ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. اب کہاں جا رہی ہے شریعت اور کہاں جا رہا ہے اسلام؟ اب وہ بیوی کیا کرے؟ شوہر اگر پارٹی بدل رہا ہے تو اس کا کیا گناہ ہے؟ اس میں وہ کیوں سزا بھگتے؟ یہ دوسری بات کہ جتنے اسلامی ممالک تھے بعد رسول، انہیں بھی فی الحال 100-200 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، ایک مسئلہ چلا. یہ پریس جب کتابیں چھپنے جہاں سے شروع ہوئی، اس کے کتنے دن کے بعد قرآن مجید چھپا؟ جب سے پریس شروع ہوئی جس زمانے سے، اس کے کتنے دنوں کے بعد قرآن مجید چھپا ہے. تو یہ کہہ کر فتویٰ دے دیا گیا کہ چونکہ رسول اللہ کے زمانے میں کوئی پریس نہیں تھی، قرآن جو ہے پریس پر چھاپنا بدعت. 200 سال لگے قرآن مجید کو چھپنے کے لیے، اور اس کے درمیان میں قرآن مجید جو ہے وہ بہت سے خطوں کے اندر لکھا جاتا تھا، خط ناخون اور خط گلزار اور خط سرخ اور خط طلا، یہ سب چیزیں. خط ناخون جو ہے، اب دیکھیے قرآن کو اور بدعت کو ثابت کرنے کے لیے جو محنت کی جا رہی ہے وہ خلاف شرع. خط ناخون کیا ہے؟ جبکہ ناخون بڑا کرنا شرعن منع ہے. ناخون بڑے کیے جاتے تھے، ان کو تراشا جاتا تھا، ان کو قلم جیسا بنایا جاتا تھا، اور اس سے قرآن مجید لکھا جاتا تھا. اس کو خط ناخون کہتے ہیں. تو 200 سال کے بعد جا کے بات بدلی. تم اپنے قول و قرار پر کبھی قائم تو رہو. جو بات پہلے کہی دی تھی اس کو آخر تک نبھانا چاہیے تھا. 200 سال کے بعد بدلی کیسے؟ تمہارے ہاں تو اجتہاد نہیں ہے، تم تو لکیر کے فقیر ہو. جو بات ایک مرتبہ تمہارے یہاں لکھ دی گئی ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو کبھی ہاں اور کبھی نہ. یہ اسلام کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے. اب اسلام کیا ہے اس کو بھی 2 لفظوں میں سمجھتے چلیے.
اسلام. علامہ رشید ترابی مرحوم علی اللہ مقام وہ کہتے تھے کہ اللہ کی ہاں میں ہاں اور اللہ کی نا میں نا، یہ ہے اسلام. اور اس کی ہاں میں نا اور نا میں ہاں، یہ جو ہے یہ بے دینی ہے. تو اسلام جو ہے یعنی انسان اپنی ٹوٹل جتنی بھی مرضی ہے وہ اللہ کے حوالے کر دے، پھر وہ جو کہے گا وہ. اب اس کو ہمارے ائمہ نے کس طریقے سے سمجھایا. امام زین العابدین علیہ السلام بچپن کا زمانہ، 2.5 سال کی عمر، بخار کی حالت میں زانوئے امام حسین کے اوپر آرام کر رہے ہیں. باپ بیٹے سے پوچھ رہا ہے کہ بیٹا اگر تمہارے دل میں کوئی خواہش ہو تو بیان کرو، میں اسے پورا کروں گا. 2.5 سال کا سنہ ہے چوتھے امام کا، مگر کیا بہترین جواب دیا ہے. کہا بابا میرے دل میں بس ایک ہی تمنا ہے کہ اللہ میرے دل میں کوئی ایسی خواہش نہ پیدا ہو جو خلاف خداوندی ہو. 2.5 سال کا سن ہے، اس کو کہتے ہیں اسلام. کہاں سے لائے گی دنیا ایسے رہبر؟ جو رہبر ہمارے پاس ہیں اور جنہوں نے اسلام سمجھایا ہے، پوری دنیا مل کے جو ہے وہ اسلام نہیں سمجھا سکتی. تو عزیزان گرامی بہت مختصر ایک پیغام دینے جا رہا ہوں آپ کو، بس کہ ہر وقت میں یہ کہتا ہوں کہ یہ عزاداری جو ہے یہ ہماری شان، دولت، آن بان، زندگی سب کچھ جو ہے وہ عزاداری ہے. اور یہ عزاداری ہے. ایک اور واقعہ آپ کو سناتا چلوں تاکہ آپ سن کر بڑے محظوظ ہوں کہ یہ عزاداری اور یہ عزادار سنے دنیا. میں نے اس کو انٹرنیٹ سے عرض کیا ہے. یہ واقعہ ہمارے ہندوستان کا ہی ہے، ہندوستان میں بنارس کا. ایک شیعہ لڑکا عزاداران امام حسین جو رات دن امام حسین کی مجالس پروگرام اپنے کو اس چیز کے اندر مہر رکھتا تھا، عزاداری کے اندر. اس کی ایک دکان تھی اور یہ دکان جو تھی اس کا مالک جو تھا وہ غیر شیعہ تھا اور وہ بہت بڑا آفیسر بھی تھا. اس کو اس سے دکان خالی کروانا تھی. اب دکان تو کسی طریقے سے خالی نہیں ہو سکتی. اس نے ایک ہتھ کنڈا ایسا کیا کہ کچھ ایسی چیزیں اس کی دکان میں رکھوا دی کہ جس سے یہ ٹیررسٹ اور دہشت گرد ثابت ہو. اور 100 کے اوپر گمنام فون کر کے بتا دیا کہ یہ لڑکا جو ہے، یہ نوجوان جو ہے، یہ دہشت گرد ہے، یہ ٹیررسٹ ہے، اس کا ٹیررزم سے تعلق ہے. پولیس چلی، آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ کے اوپر یہ پورے واقعے. پولیس چلی اس کی دکان میں. جب انہوں نے جانچ پڑتال کی تو AK-47 کے کچھ کارٹیج اور کچھ ایسے، کیونکہ یہ آفیسر نے پہلے ہی سب چیزیں وہاں رکھوا دی تھی دکان میں اس کے، وہ سب چیزیں ملی. پولیس نے اسے پکڑا، اس کے چہرے پر نقاب ڈالا گیا، اسے لے کے چلے پولیس اسٹیشن میں. SSP جو تھا، معاملہ اتنا سنگین ہو گیا تھا. SSP جو تھا وہ برآمدے کے اندر چکر لگا رہا تھا. جب یہ نوجوان جو ہے عزادار وہاں پہنچا، اس کا جب نقاب الٹا گیا تو چہرے سے شیعت اور عزاداری جو ہے وہ چھپتی نہیں ہے. اس کے چہرے سے شیعت اور عزاداری جو ہے وہ چمکنے لگی. جب SP نے پوچھا کہ سچ بتاؤ کیا تم ماتم کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں عزاداران امام حسین ہوں. اس نے کہا اس شخص کو چھوڑ دو، کیونکہ حسین کا عزادار جو ہے وہ کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا. میں آج اس منبر سے چیلنج کر رہا ہوں کہ 1400 برس، 1431 برس کے اندر جہاں سے بھی یہ عزاداری کا سلسلہ شروع ہوا ہے، پھر وہ چاہے مولا متقیان کا زمانہ ہو یا رسول اکرم کا، ایک فرد فرید ایسا عزادار ہمیں دنیا دکھا دے کہ جس کے اوپر یہ کلیم اور یہ شبہ ہو کہ یہ ٹیررسٹ اور دہشت گرد ہے. 1500 سال، 15 صدیوں کی آپ کے سامنے چیلنج کر رہا ہوں. آپ کو تاریخ میں ڈھونڈے کہیں یہ بات نہیں ملے گی.
تو اب یہ ہمارے عزاداری کے اندر رہنے کا کیونکہ عزادار وہ ہے جو مظلومیت کا حامی ہے، جو مظلوم امام کا ماتم کرتا ہے، یہ اس کا ہاتھ مظلومیت کا حامی ہے، اور یہ زندگی میں کئی مرتبہ اپنے دل پر ٹھوک ٹھوک کر مہر لگاتا ہے کہ تو امام حسین کا سچا عزادار ہے، مظلومیت کا طرفدار ہے۔ تو جس کے دل کے اوپر ہزاروں ٹھوکے اگر مظلومیت کے پڑ چکے ہیں تو وہ ظالم کیسا ہوگا، وہ دہشت گرد کیسا ہوگا؟ وہ دہشت گرد کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزان محترم، عزاداران امام مظلوم، اس عزاداری کو فروغ دینا چاہیے، اور یہ تمنا فاطمۃ الزہرا ہے، یہ عزاداری اور یہ سیلاب غم جو ہے کبھی بھی نہیں رک سکتا، کیونکہ اس عزاداری کے اندر امام سجاد کے 35 سال کے آنسو، جناب زینب اولیاء کی گریہ ہے، فاطمۃ الزہرا کی تمنا ہے، اور رسول کا وعدہ ہے، انتظام قدرت ہے، اور ائمہ کی صف ازا ہے۔ بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، یہ غریب اور مظلوم امام جس کا آج تذکرہ ہونا ہے، اپنے بابا کے غم میں 35 سال رویا ہے، اور رویا کیسا ہے؟ خون کے آنسو رویا ہے۔ میں نے جملہ کہہ دیا اور آپ نے سن لیا۔ عزیزان گرامی، عزاداران امام مظلوم، اگر آنکھ میں ایک زخم ہو جائے، اور آنسو جو ہیں وہ بڑے ترش ہوتے ہیں، اور آنسو جب اس زخم کے اوپر پہنچتے ہیں تو انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میرے مظلوم امام کی آنکھیں جو تھی وہ زخمی ہو گئی، خون یوں ہی نہیں آتا آنکھوں سے، یہ آنسو کے ساتھ خون مل کر جو تھے وہ خون کے آنسو بن جاتے تھے۔ 35 سال میرا امام جو وہ گریہ کرتا رہا، دن گزرتے گئے، 2 محرم 3 محرم، روز عاشور پہنچا، سہ پیر امام حسین کی شہادت ہو گئی۔ ریگزار کربلا کے اوپر ننھی سکینہ اپنے بابا کا مصلی بچھائے ہوئے امام حسین کا انتظار کر رہی، بابا تو نہیں آیا، مگر بابا کے مرنے کی خبر ضرور آ گئی۔ بچی جو ہے وہ لاشِ امام حسین سے لپٹی ہوئی تھی۔ ارے تسلی تو کھجا، یہ اشقیاء نے جو ہے وہ تماچے مارے، بچی کو اپنے باپ سے جدا کیا۔ عزیزان گرامی، خیمے جلائے گئے، آگ برسائی گئی، تسلی کہاں؟ وہ ظلم و ستم کیا گیا، وہ مصائب توڑے گئے۔ شام غریبہ آ پہنچی، فوج اشقیاء جو تھی وہ نہر فرات سے پہرے ہٹا دیے گئے۔ ان اشقیاء کا مقصد جو تھا وہ تو حاصل ہو گیا، انہیں جنہیں پیاسا رکھنا تھا وہ رکھ چکے۔ تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ پانی جو ہے ان قیدیوں کو کب ملا۔ نہر فرات سے پہرے ہٹا دیے گئے، اب سب کو اجازت ہے کہ کوئی بھی فرات پر جائے اور پانی لائے۔ انصاف سے بتائیے، کیا ام لیلا اپنے 18 سال کے کڑیل نوجوان جناب علی اکبر کی پیاس کو یاد کرتی؟ کیا فرات پہ جا کے پانی پیتی؟ کیا ام رباب اپنے ششمائے کی پیاس کو بھول کر فرات پر پہنچ جاتی؟ یہ بیبیاں جو ہے وہ نہیں پہنچی۔ 11 محرم کو یہ قافلہ چلا، عمر سعد ملعون نے
किस तेजी से घोड़े और ऊंट को दौड़ाया है। बेखजावा नंगे ऊंट के ऊपर ये सवार, इनकी क्या हालत हुई होगी आप जानते हैं। जब कूफे के अंदर ये काफिला पहुंचा, उमर साद ने इब्ने जियाद से पूछा कि मैं चाहता हूं कि दरबार में लेकर पहुंचूं। इब्ने जियाद मलूम ने क्या कहलवा कर भेजा कि नहीं, ज़ैनब जो है कूफे के अंदर एक जमाने में शहजादी कहलाती थी, इनको कूफे में इतनी देर रोका जाए कि कूफे का हर फर्द फरीद जो है तो ज़ैनब की बेपर्दगी को देख ले। मगर यहाँ इमाम सज्जाद ने फरियाद नहीं की। अल्लाह जाने शाम के अंदर क्या मसाइब गुजर गए कि मेरा मजलूम इमाम जो है वो शाम 3 मरतबा शाम कहकर मैं इमाम ने कहा। एक शाम तो बाजार शाम के लिए था, एक शाम जो था वो दरबार शाम के लिए था, और एक शाम जो था वो जिंदान शाम के लिए। शायर ने क्या खूब शेर कहा है कि तारीख में अगर शाम का बाजार ना होता, शफीर का बेटा कभी बीमार ना होता। जब शाम के अंदर ये काफिला पहुंचा, ओबाश और बदमाश किस्म के अश्किया कभी पत्थर मारते थे, कभी आग फेंकते थे। उम्मे रुबाब ने जब ये मंजर देखा, एक मर्तबा सैयद सज्जाद के तरफ बढ़ी, कहा बेटा तेरे बाबा का सर किधर है। इमाम ने इशारा किया, उस नेज़े के करीब पहुंची कि जिस नेज़े के ऊपर इमाम हुसैन का सर था। एक मर्तबा बंधे हाथों से उम्मे रुबाब ने कहा, अरे मेरे वाली और वारिस, कुछ करामत कीजिए कि मेरे बंधे हाथ खुल जाएं। एक मर्तबा सरे इमाम हुसैन में जुम्बिश हुई, रुबाब के हाथ खुले। जैसे ही हाथ खुलना था, कभी जनाबे ज़ैनब के सामने खड़ी हो जाती थी, कभी जनाबे उम्मे कुलसूम के सामने खड़ी होती थी। कहती थी, ऐ शामियों, अगर तुम्हें पत्थर मारना है तो इस कनीज़ादी को मारिए। ये सैयदादियां हैं, आले नबी औलादे अली हैं, इनका एहतराम कीजिए। कज़ादारान इमाम मज़लूम दिन गुजरते गए। जब यजीद ने रिहाई का हुक्म दिया, भतीजा जो है वो अपनी फूफी के पास पहुंचा। कहा, फूफी अम्मा, यजीद ने हमें रिहाई दे दिए, आपका क्या मंशा व इरादा है। जनाब ज़ैनब ने कहा कि बेटा, मैं मेरे भाई को जी भर के नहीं रोई हूँ। यजीद से कहे कि वो हमें घर दे दे ताकि हम खूब गिरिया और मातम करें। एक घर दिया गया, तबर्रुकात आना शुरू हुए, सारे तबर्रुकात आ गए। अली असगर का जला हुआ झूला जो था वो इस तबर्रुकात में नहीं था। तबर्रुकात लाने वाले से इमाम ने कहा कि मेरे भाई का झूला नहीं है। किसी चाहने वाले ने पूछा कि मौला, आप और तलबे दुनिया, क्या जवाब दिया है मज़लूम इमाम ने। कहा, ये तलबे दुनिया नहीं है, मैंने अक्सर देखा है मेरी माँ को, जब रात को मेरी माँ सो जाती है तो नींद में भी अली हज़रत का झूला हिलाती है। मैं मेरी माँ की तसल्ली के लिए झूला मांग रहा हूँ। अज़ीज़ाने गिरामी, खूब मातम गिरिया हुआ। जब ये काफिला चलने लगा
ایک مرتبہ آخری وداعی کے لیے میرا چوتھا امام جو تھا وہ قید خانے میں پہنچا. قید خانے کی وہ تنہائی، امام نے اپنے دامن کو سمیٹا، ایک ننھی سی قبر کے پاس بیٹھ کر کہنے لگے، بہن سکینہ، تمہارا یہ بھائی جو ہے وہ مدینے جا رہا ہے، تمہارے دل میں بڑی حسرت تھی بہنا کہ تم بھی وطن چلو، کیا تم اجازت دیتی ہو کہ بھائی تم سے رخصت ہوئے؟ قبر سے کوئی جواب نہیں آیا. دوسری مرتبہ امام سجاد نے التجا کی، قبر سے کوئی جواب نہیں آیا. تیسری مرتبہ امام سجاد نے کہا، سکینہ، تمہارا غریب بھائی تم سے التجا کر رہا ہے. ایک مرتبہ ننھی سی قبر جو ہے وہ کانپنے لگی. کہا، بھائی سجاد، اپنے کو غریب مت کہیے، غریب آپ نہیں ہے بلکہ غریب جو ہے وہ سکینہ ہے. آپ تو وطن جا رہے ہو بھائی، غریب تو سکینہ ہے کہ نہ جسے مدینہ ملا نہ بابا کا سینہ. امام سجاد جو ہے وہ عالم تصورات میں پہنچ گئے. قید خانے کے وہ دن بھلا میرا مظلوم امام کیسے بھولتا. شام کا وقت، قید خانے کا سناٹا، زانو امام پر سکینہ بیٹھی ہوئی یہ سوالات کر رہی ہے کہ بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ جب امام نے کہا کہ یہ اپنے گھونسلوں کی طرف جا رہے ہیں، بڑا حسرت بڑا جملہ سکینہ نے پوچھا تھا کہ بھیا ہم وطن کب جائیں گے؟ ارے جس بہن کی یہ حسرت ہو اس کا بھائی بلا قبر کو بیٹھ کے کیسے برداشت کرتا. جب چلنے کا وقت آیا، سکینہ نے کہا، بھائی خدا حافظ، مگر میرا ایک پیغام جو ہے میری بہن سغرا تک پہنچا دینا. کہا، سغرا سے کہنا کہ بہنا